أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وإذ قال إبراهيم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لأبیہ اپنے باپ آزر کو أتتخذ أصناما آلهة کیا آپ پکڑتے ہیں بتوں کو معبود انی اراکا بے شک میں خیال کرتا ہوں آپ کو وقومک اور آپ کی قوم کو فی ضلال مبین واضح گمراہی میں وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے یہ عام طور پہ جب قرآن کریم میں اذ آتا ہے تو جب مراد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو ذہن میں لاؤ، ذرا توجہ کرو کہ جب یہ ہوا، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کریم کے اولین مخاطب ہیں اور پھر آپ کے بعد آپ کی امت کو جس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کریم یہ نسخہ کیمیا نازل فرمایا ہے، اللہ ان کو فرما رہے ہیں کہ ذرا اس وقت کو ذہن میں لاؤ، ذرا اس وقت کو یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہ کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں شمار کرتا ہوں، واضح گمراہی میں خیال کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام یہاں آزر آیا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا اس کا نام آزر بھی ہے اور اس کا نام تارخ بھی، بعض اسرائیلیات وغیرہ میں، تفسیری روایات وغیرہ میں اس کا نام تارخ بھی آتا ہے۔ تو یہ دونوں نام ہیں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے۔ بعض کہتے ہیں کہ تارخ لقب ہے اور اصل نام آزر ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اصل میں آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے اور ان کے باپ کا نام تارخ ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات قرآن کریم کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر بیان کیا ہے، تو یہاں بلا وجہ بغیر کسی دلیل کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں باپ سے مراد چچا ہے۔ اگر یہاں باپ سے مراد چچا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِعَمِّهِ آزَرَ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو کہا، یہاں لفظ عم آتا، لیکن جب یہاں لفظ عم استعمال نہیں ہوا، لفظ اب استعمال ہوا ہے، اور اب کا اطلاق تو ظاہر سی بات ہے، سب کو پتہ ہے عربی زبان میں باپ پر ہوتا ہے، تو اب باپ سے مراد باپ ہی لینا چاہیے، الا یہ کہ کوئی دو ٹوک واضح ایسی آیت ہو، کوئی ایسی صریح حدیث ہو جس سے پتہ لگتا ہو کہ نہیں، آزر تو چچا کا نام ہے۔ جب ایسی کوئی آیت اور ایسی کوئی حدیث نہیں ہے تو پھر آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام ہی ہے۔ اب وہ جو اسرائیلیات وغیرہ میں تارخ نام ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا لقب تارخ تھا اور اس کا اصل نام آزر تھا، لیکن یہ کہنا کہ تارخ باپ تھا اور آزر چچا کا نام ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل میں اس کی وجہ بعض لوگ تو اس لیے آزر کو چچا باور کراتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی اصل باپ، دادا اور ان کی اولاد جو صلبی اولاد ہے وہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر نہیں ہو سکتی۔ تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، اس کی بنا پر وہ کوشش کرتے ہیں یہ ثابت کریں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں ہے، بلکہ آزر تو چچا ہے، تو چچا گمراہ تھا۔ آزر تو قرآن کی روح سے گمراہ ہے، تو چچا گمراہ تھا، تو وہ کہتے ہیں باپ تارخ تھا تو وہ گمراہ نہیں تھا، وہ تو مسلمان تھا۔ تو یہ ایک تکلف ہے بلا وجہ کا، اور یہ قرآن کریم کی ایک واضح آیت کو
اس کے اصل سے پھیر کر بلا وجہ تعویل کرنے والی بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس قرآن کریم کی کسی دوسری آیت سے، کسی دوسری حدیث مبارکہ سے، تو اسی آیت کو اور قرآن کریم میں دیگر کئی آیات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو ہی جو ہے وہ کافر اور مشرک شمار کیا گیا ہے۔ جیسے یہاں آزر جو بتوں کو معبود سمجھتا تھا، صرف سمجھتا ہی نہیں تھا بلکہ وہ باقاعدہ اپنے ہاتھ سے بناتا بھی تھا، بنا کر بیچتا بھی تھا، گویا کہ وہ بتوں کی عبادت کا کرتا بھی تھا اور داعی بھی تھا۔ اور قرآن کریم کی کئی آیات سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے وہ گمراہ شخص تھا، وہ مشرک تھا۔ جیسے سورہ مریم کے اندر بھی اور دیگر صورتوں میں بھی اس کا واضح دلائل موجود ہیں۔ جیسے سورہ مریم میں ہے آیت نمبر 43 42، 4-5 آیات میں اس کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے میرے پیارے باپ، کیوں آپ اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، جو نہ دیکھتا ہے، اور جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا؟ اے میرے پیارے باپ، میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے پیارے باپ، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے پیارے باپ، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ آپ اگر اسی روش پہ گامزن رہے اور اسی پر آپ کی وفات ہوئی تو آپ کو پھر رحمان سے عذاب آئے گا، آپ پھر اللہ کے غضب کے اور اللہ کی جہنم کے مستحق ہوں گے، والعیاذ باللہ، فتکون للشیطان ولیا، تو آپ شیطان کے دوست ہوں گے۔ تو باپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان فطری اور ان دو ٹوک واضح باتوں کی، تو باپ غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا اے ابراہیم، تم میرے معبودوں سے تم بے رغبتی کرتے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا، تو تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو ان آیات کریمہ سے واضح طور پہ پتہ لگتا ہے، اگرچہ یہاں نام آزر موجود نہیں ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے وہ اسلام پر نہیں تھا، توحید پر نہیں تھا۔ تو اور بھی دیگر کئی آیات سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے عقیدے سے برات کا اظہار کیا۔ جیسے یہ سورہ زخرف آیت نمبر 26 ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے، بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم عبادت کرتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر معبود بناتے ہو، تم جو شرک کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی کہا اور اپنی قوم سے بھی کہا، تو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، فإنہ سیہدین، تو وہ مجھے عنقریب ہدایت دے گا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ اور ان کی قوم وہ مشرک تھی، اور وہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ تعویل کرنے کی کوشش کرنا کہ نہیں یہ آزر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے، یہاں باپ سے مراد چچا ہے، اور قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ اب ہے اس سے مراد چچا ہے، تو یہ صحیح بات نہیں ہے قرآن کریم کی، یہ بات صریح خلاف ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ باپ کا اصل نام آزر تھا، لقب طارق تھا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ اصل نام طارق تھا اور آزر چچا کا نام تھا اور طارق مسلمان تھا، چچا گمراہ تھا اور نبیوں کے باپ دادا یا نبیوں کی اولاد گمراہ نہیں ہو سکتی، وہ مشرک نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں قرآن کریم میں بہت ساری ایسی آیات ہیں، اور جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کفر پر تھا، اور جب اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اور جب وہ بارشیں ہوئیں، سیلاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دعوت دی اسلام کی اور کہا کہ تم ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں تو پہاڑ میں پناہ لے لوں گا اور یہ پہاڑ مجھے اس سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بعد میں
دعا بھی کی اپنے بیٹے کے بارے میں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں تنبیہ بھی ہوئی۔ اس کا تفصیلی ذکر سورہ ہود میں موجود ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو نبی کا باپ بھی نبی پر ایمان نہ لائے، نبی کا چچا، نبی کے رشتہ دار بھی نبی پر ایمان نہ لائیں، اللہ چاہے تو نبی کا بیٹا، نبی کی اولاد اور نبی کے قریبی ترین رشتہ دار بھی نبی پر ایمان نہ لائیں۔ ہدایت تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو زندہ سے مردہ کو نکالے، چاہے تو مردہ سے زندہ کو نکالے۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ زندہ سے اللہ مردہ کو نکالے، یعنی مسلمان کی اولاد جو ہے وہ مردہ ہو، یعنی وہ کافر ہو، یا اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکالے، یعنی کافر کی اولاد جو ہے وہ مسلمان ہو۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی اصل ہو، باپ دادا ہوں یا ان کی فرع ہو، تو ان کے بارے میں ایک بات طے ہے کہ اس نسب کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی، کوئی کمی نہیں ہوتی، اور انبیاء کرام علیہم السلام کا نسب جو ہے وہ چاہے ان کے باپ دادا اوپر تک اور نیچے، تو انبیاء کرام علیہم السلام کا نسب غلط نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اللہ معاف کرے وہ زنا یا وہ حرام کاری کے نتیجے میں وہ یا ان کی اصل وہ پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ان کی اصل جو ہے وہ صحیح نکاح کے ذریعے انبیاء کرام علیہم السلام پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی بیویاں وہ فحاشی کا ارتکاب کر سکتی ہیں۔ میں نے جو بات کہہ دی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا اصل باپ دادا وہ وہاں بھی جو ہے وہ خرابی نہیں آ سکتی نسب میں، نہ انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد میں۔ اور انبیاء اور اولاد میں خرابی کیسے آ سکتی ہے؟ جب جو انبیاء کرام علیہم السلام کی بیویاں ہوں وہ غلط رستے پر چلیں، فحاشی کے رستے پر چلیں، اور اس معاملے میں نکاح کے معاملے میں انبیاء کرام علیہم السلام کی خیانت کریں، تو انبیاء کرام علیہم السلام کی بیویاں یہ اس معاملے میں خیانت نہیں کر سکتی فحاشی کے معاملے میں۔ لیکن وہ دین کے معاملے میں انبیاء کرام علیہم السلام کی بیویاں بھی بالکل ممکن ہے کہ وہ اپنے شوہر نبی کے دین پر نہ ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی کو بطور مثال پیش کیا ہے۔ فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، کہ یہ جو حضرت نوح کی بیوی تھی، حضرت لوط کی بیوی تھی، یہ دونوں میرے نیک بندوں کی بیویاں تھیں۔ حضرت نوح، حضرت لوط دونوں اللہ کے نبی جلیل القدر پیغمبر ہیں، تو ان کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی۔ یہاں خیانت سے مراد نکاح میں خیانت نہیں ہے، نسب میں خیانت نہیں ہے، اس خیانت سے مراد انہوں نے اپنے شوہروں جو اللہ کے نبی تھے ان کا دین قبول نہیں کیا، ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، اس معاملے میں خیانت مراد ہے۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں انہیں اللہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی نبی کی بیویوں نے، تو ان کے شوہر بھی انہیں اللہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان بیویوں کو کہا گیا کہ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے باپ دادا، انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد، ان کی بیویاں وغیرہ دیگر رشتہ دار، ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے دین پر ہوں۔ اکثر تو ایسا ہوا کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے رشتہ دار، باپ دادا وغیرہ اور ان کی اولاد وہ صحیح دین پر تھی، لیکن بعض دفعہ بیویاں وغیرہ، لیکن یہ کوئی عموم نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی جو ہیں وہ مسلمان ہوں اور نبی کے دین پر ہوں۔ اس کی واضح مثالیں قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر ہی ہے، اور یہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا تو یہ مشرک تھا، اور یہ شرک کا، کفر کا امام تھا، اور یہ باقاعدہ اپنی قوم کا سردار تھا اس معنی میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا آپ پکڑتے ہیں بتوں کو معبود؟ کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے، یہ کتنی جہالت کی بات ہے۔ بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں خیال کرتا ہوں کہ یہ تو سراسر گمراہی ہے۔
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکوت، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام ہو جائیں من الموقنین، یقین کرنے والوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے انتہائی جلیل القدر انبیاء اور رسول میں سے تھے، اولو العزم رسولوں میں سے تھے، اور ہم نے ان پر اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا کرم کیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ملکوت دکھائیں۔ ملکوت سے مراد زمین و آسمان میں جو اللہ رب العالمین کی عظیم بادشاہت ہے، جو اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت ہے، اللہ نے وہ دکھائی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ زمین و آسمان میں عرش سے لے کر زمین کی اسفل سافلین تک اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عظیم قدرتیں دکھائیں اپنی، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنی عظیم قدرتیں دکھاتے ہیں عام لوگوں کے بالمقابل۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو وہ نشانیاں اور وہ عظیم قدرتیں نہیں دکھاتے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو، اپنے جلیل القدر رسولوں پیغمبروں کو اللہ دکھاتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے، تاکہ ان کا ایمان اور یقین انتہا درجہ کو ہو جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو خاص طور پر بڑے بڑے معجزے دکھاتے ہیں۔ وہ صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ نبی اپنی قوم کو دکھائیں، وہ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ نبیوں کا اپنا ایمان بہت بڑھ جائے، اور نبی کے لیے بھی ہوتے ہیں، نبیوں کے یقین اور ایمان کو بڑھانے کے لیے، اور اس لیے تاکہ ان کا ایمان اور یقین بڑھ جائے، اور انہوں نے پوری قوم کو دعوت دینی ہوتی ہے۔ اور جب نبی اپنی قوم کو دعوت دینا شروع کرتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہوتا، تو پھر نبی جو ہے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، قوم والے آگے سے عجیب و غریب تعویلیں، عجیب و غریب جھوٹے سچے دلائل پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایسی ملکوت اور ایسے بڑی بڑی اپنی قدرتیں دکھاتے ہیں کہ نبیوں کا ایمان انتہا درجے کا ہو، اور نبی جو ہیں وہ قوم کی تعویلوں میں اور قوم کی باتوں میں نہ آ سکیں، اور وہ قوم کو پورے یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ، پورے ایقان کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ وہ اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کر سکیں۔ تو چونکہ نبی جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوتے ہیں، پوری انہوں نے امت کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اللہ اور بندوں کے درمیان گویا کہ وہ اللہ کے نمائندہ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بعض دفعہ ایسی چیزیں دکھا دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو نہیں دکھاتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایسی عظیم قدرتیں دکھائیں، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی اور بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اور اسی وجہ سے جب انبیاء کرام علیہم السلام بعض دفعہ اللہ سے کچھ ایسی نشانیاں مانگ لیتے ہیں اپنے لیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم فلاں نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، تو کوئی عام شخص اللہ سے کوئی اس طرح کی نشانی مانگے تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے ناراضگی بھی ہوتی ہے کہ کیا تم اللہ کو آزمانا چاہ رہے ہو؟ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اللہ سے مائدہ مانگا تھا، دسترخوان مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی تھی کہ میں اتار تو دوں گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنے حواریوں سے ناراض ہوئے کہ تم اللہ سے کیوں مانگ رہے ہو، لیکن جب حواریوں نے اصرار کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ سخت پیغام ملا حواریوں کو کہ میں اتار تو دوں گا، قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اگر جس نے انکار کیا پھر میں ایسا عذاب دوں گا، پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر میں ایسا عذاب دوں گا جو عذاب میں نے کبھی کسی کو دیا نہیں ہوگا۔ جب امتی کوئی ایسا مطالبہ کریں، نہ ماننے والے ایسا کوئی مطالبہ کریں تو اللہ کی طرف سے تنبیہ اور ناراضگی ہوتی ہے، لیکن نبی اللہ سے کوئی ایسا مطالبہ کریں تو اللہ نبیوں کا ایسا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی قرآن کریم میں موجود ہے سورہ بقرہ میں کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا کہ اے اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، تیسرے پارے کے شروع میں سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے
عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے آپ دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. تو اللہ نے پوچھا قال اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں لائے ابھی تک ایمان نہیں ہے؟ تو عرض کرنے لگے قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، ایمان تو پورا ہے، اطمینان قلب مزید چاہتا ہوں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نشانی مانگی، بڑا معجزہ مانگا، اللہ نے انہیں دکھا دی. اللہ نے فرمایا 4 پرندے لو، انہیں اپنے سے مانوس کرو، اس طرح مانوس کرو کہ انہیں بلاؤ تو وہ تمہارے پکار پر آ جائیں، پھر انہیں ذبح کرو، پھر ان کا گوشت آپس میں خلط ملط کرو، پھر 4 چوٹیوں پر ان کے گوشت کو رکھو، 4 حصے بنا کر خلط ملط گوشت، پھر ان کو پکارو گے تو وہ زندہ ہو کر وہ تمہارے پاس اڑتے ہوئے آئیں گے. تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں. تو سورہ بقرہ کے اندر 30 پارے کے شروع میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بعض دفعہ ان کے مطالبے پر بھی ایسی چیزیں دکھا دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کئی دفعہ عام لوگوں کو نہیں دکھاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جنت جہنم دیکھی، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. تو انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ ایک مقام ہے، ایک ان کی فضیلت ہے. تو اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہاں ذکر ہوا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ملکوت دکھائیں تاکہ وہ یقین والے ہو جائیں، ان کا یقین مزید بڑھ جائے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، پس جب چھا گئی ان کے اوپر رات، رأى کوكبا، انہوں نے دیکھا ستارے کو. قال هذا ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، کہنے لگے هذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افل، پس جب وہ غروب ہو گیا وہ ستارہ، قال لا احب الآفلین، کہا نہیں میں پسند کرتا غروب ہونے والوں کو. وہ کہنے لگے کہ جو غروب ہو جائے تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو غروب ہو جائے، جسے زوال ہو، جسے دوام حاصل نہ ہو، جو پیدا ہونے کے بعد پھر وہ خوب روشن ہو، بہت فائدہ پہنچائے انسانوں کو، پھر وہ بعد میں غروب ہو جائے، اسے زوال آ جائے، تو ایسے زوال، جس پر زوال آ جائے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو وہ ہے جو ازل سے ہو اور جو ابد تک ہو، اور اسے کسی قسم کا کوئی زوال نہ ہو، کسی قسم کا غروب نہ ہو. تو یہ زوال، فنا، یہ نقص کی دلیل ہے، اور رب تو ناقص نہیں ہو سکتا، معبود تو ناقص نہیں ہو سکتا. فلما رأى القمر بازغا، پس جب دیکھا چاند کو، بازغا، روشن، چمکدار، قال هذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. فلما افل، پس جب وہ غروب ہو گیا، وہ ڈوب گیا، قال، کہا لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین، البتہ اگر نہ ہدایت دی مجھے میرے رب نے، البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا من القوم الضالین، گمراہ قوم میں سے، گمراہ لوگوں میں سے. فلما رأى الشمس بازغة، پس جب دیکھا سورج کو، بازغة، روشن، چمکدار، سب سے زیادہ روشن، سب سے زیادہ چمکدار تو سورج ہے، اس لیے نہیں کہ وہ سب سے بڑا ہے، سورج سے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، لیکن ہمیں انسانوں کو جنہیں اللہ نے دنیا میں بسایا ہے اس زمین میں، تو اس زمین میں جو سب سے بڑا ستارہ نظر آتا ہے وہ سورج نظر آتا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ زمین کے بہت قریب ہے. ورنہ سورج سے بڑے بڑے ستارے بھی ہیں اور وہ سورج سے زیادہ روشن ہیں اور وہ سورج سے زیادہ بڑے ہیں. ایسے بھی ستارے ہیں جو سورج سے ہزاروں گنا، لاکھوں گنا، کروڑوں گنا بڑے ہیں، لیکن وہ دور ہونے کی وجہ سے ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں. تو چونکہ زمین سے سورج سب سے بڑا ستارہ نظر آتا ہے، تو جب سورج کو دیکھا، خوب چمکدار، سب سے زیادہ چمکدار تو سورج ہوتا ہے. سورج عربی زبان میں مؤنث ہے، مؤنث مانوی، تو اس لیے بازغتن مؤنث آیا ہے. چاند مذکر ہے اس لیے بازغن آیا ہے. قال هذا ربی، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے سورج، یہ تو سب سے زیادہ روشن ہے. هذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. سورج مؤنث ہے، اس کے لیے ہاذا کیوں آیا پھر، جو مذکر کا اس میں اشارہ ہے، ہاذہ کیوں نہیں آیا؟ یعنی مراد ہے کہ یہ طلوع ہونے والا ستارہ، یہ هذا الطالع، یہ طلوع ہونے والا جو مذکر ہے، اگرچہ سورج مؤنث ہے عربی زبان میں. جب دیکھا سورج کو زیادہ چمکدار، تو کہنے لگے ہاذا، یہ یعنی یہ طلوع ہونے والا، ربی میرا رب ہے، اس لیے یہ مذکر کا اس میں اشارہ ہے. ہاذا اکبر، کہا یہ سب سے بڑا ہے.
فلما افلت، بس جب سورج بھی غروب ہو گیا، اب افلت سورج مؤنث ہے تو مؤنث کا صیغہ ہے، بس جب وہ غروب ہو گیا، لفظی مطلب غروب ہو گئی، ڈوب گئی، لیکن ہم اردو محاورے میں معنی کر رہے ہیں اور اردو میں سورج کو مذکر استعمال کرتے ہیں، تو میں اس لیے با محاورہ طور پر مذکر میں معنی کر رہا ہوں۔ بس جب وہ بھی غروب ہو گیا، قالا تو فرمایا، یا قومی ہے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بری ہوں، بیزار ہوں، مما اصل میں من اور ما ہے، اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے برات کا اظہار کیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے جو بعض لوگ پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کر کے شرک سے توحید کی طرف آئے۔ پہلے جو ہے وہ انہوں نے جب ستارہ دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ رب ہے، اور جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ غروب ہو گیا ہے، اسے زوال ہے، اور جسے زوال ہو جو غروب ہو جائے تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ستارہ تو چھوٹا تھا۔ پھر جب چاند کو دیکھا تو چاند تو ستارے سے زیادہ چمکدار ہے، کیونکہ چاند زیادہ قریب ہے زمین کے تو زیادہ بڑا نظر آتا ہے، زیادہ چمکدار تھا، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ یہ شرک ہے، چاند کو رب قرار دیا جائے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو دیکھا تو سورج جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ روشن ہے، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں غور و فکر میں تھے، غور و فکر کر کے انہوں نے کائنات میں غور کر کے انہیں اللہ کی توحید کا پتہ لگا۔ پہلے وہ ستارے کو، چاند کو، سورج کو رب سمجھتے رہے، اور پھر اللہ نے انہیں توفیق دی، اور پھر انہیں احساس ہوا کہ نہیں یہ رب نہیں ہے، اور پھر جب انہیں احساس ہوا، جب انہیں ہدایت مل گئی تو وہ کہنے لگے کہ میں بیزار ہوں اس شرک سے۔ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے، لیکن یہ رائے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، آپ کو پتہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جس زمانے میں، اس زمانے میں فرعون جو تھا وہ لڑکوں کو قتل کرتا تھا، تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو تب بھی جو بادشاہ تھا نمرود وہ لڑکوں کو قتل کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ پیدا ہوئے تو ایک چھپتے چھپاتے غار کے اندر وہ پیدا ہوئے، اور پھر وہ غار کے اندر ہی پلے بڑھے۔ تو جب وہ غار کے اندر پلے بڑھے، جب وہ بڑے ہوئے کچھ، تو وہ جنگل میں تھے، تو وہاں انہوں نے اس طرح کر کے اپنے رب کی توحید کو پہچانا۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شروع سے فطرت پر تھے، اور ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اگرچہ اسے ماں باپ اسے اس فطرت سے ہٹا دیتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فطرت سے ہٹے نہیں۔ وہ اپنے باپ کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے بچپن میں، کہ وہ ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو رب سمجھیں، شروع میں رب سمجھتے ہوں اور پھر آہستہ آہستہ توحید کی طرف آگے ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو سارا واقعہ ہے یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جس طرح بتوں کی پوجا کرتی تھی، اس طرح وہ ستاروں کی، چاند کی، سورج کی بھی پوجا کرتی تھی۔ اصل میں جو شرک ہوتا ہے وہ شرک یا تو نیک لوگوں میں غلو کر کے، جب نیک لوگ فوت ہو جائیں تو ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ معبود قرار دیا جاتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نیک لوگوں کی ذات میں غلو کر کے، پھر وہ نیک لوگوں کے مجسمے بنا لیے جاتے ہیں فوت ہونے کے بعد، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں اس طرح شرک شروع ہوا۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کیسے شروع ہوا کہ یہ جو 5 معبود تھے ان کے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، تو یہ اصل میں نیک لوگ تھے اس قوم کے۔ جب وہ نیک لوگ فوت ہوئے تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ نیک لوگ ہیں، بہت نیک تھے، تو بڑی اچھی عبادت کرتے تھے، اگر تم نے عبادت کرنی ہے ان نیک لوگوں کی طرح تو پھر تم ان کے مجسمے بنا کر اپنے پاس رکھ لو،
تاکہ عبادت کرتے وقت جب یہ مجسمے تمہارے سامنے ہوں گے تو اسی عبادت کے مقام پر ہوں گے تو تمہیں بھی ذہن میں خیال آئے گا کہ ہم بھی ان نیک لوگوں کی طرح عبادت کریں تو تمہاری عبادت بھی اچھی ہو جائے گی، اس میں خشوع خضوع ہوگا ان نیک لوگوں کی عبادت کی طرح۔ تو پہلے تو شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا، تو لوگوں نے مجسمے بنا لیے نیکی کی غرض سے۔ شروع میں وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب یہ لوگ جنہوں نے مجسمے بنائے تھے تاکہ ہماری عبادت زیادہ اچھی ہو جائے، جب یہ لوگ فوت ہو گئے، جب ان کی اولاد پیدا ہوئی، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا تو ان کو پوجتے تھے، ان بزرگوں کو، ان نیک لوگوں کو، تو یہ لوگ حاجت روا ہیں، مشکل کشاں ہیں، ان کو اللہ اور اپنے درمیان واسطہ بنانا چاہیے، ان کو سفارشی بنانا چاہیے، ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو یا تو شرک ہوتا ہے نیک لوگوں میں غلو کر کے ان کے مجسمے بنا کر یا ان کی قبروں پر جا کر ان کی عبادت کی جائے، یا پھر شرک اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے جو مخلوق انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ انسان اصل میں اپنی فطرت کے اندر انسان ناقص ہے، اور انسان جو ہے اس کی فطرت کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ کسی عظیم ہستی کے سامنے سر جھکائے۔ اب اللہ رب العالمین کے سامنے انسان کو سر جھکانا چاہیے، اور یہی فطرت ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکانے کی بجائے کہ اللہ تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، شیطان نے انہیں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ جو چیزیں ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہیں انسان کو، یہ سورج چاند ستارے اور جو چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں، تو انسان ذہنی طور پر چونکہ وہ فطری طور پر وہ کسی کے سامنے جھکنا پسند کرتا ہے، کسی کو بڑا ماننا پسند کرتا ہے، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہی تو معبود ہیں، یہی تو کرنے والے ہیں، ان کے دنیا میں اثرات ہیں، یہ ستاروں کے اثرات ہیں بارش کے اندر، یہ چاند ستارے، اور یہ ہمیں اولاد دینے میں اور ہمیں فائدہ پہنچانے میں ان کا کردار ہے۔ تو لوگوں نے چاند ستاروں کو بھی رب بنایا، اللہ رب معبود بنایا، ان کی عبادت کی، ان کو سجدے کرنے شروع کیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا رد کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سورج چاند ستارے اللہ کی مخلوق ہیں، تم ان کی عبادت کرنے کی بجائے، ان کے سامنے سجدہ کرنے کی بجائے اس ذات کو سجدہ کیوں نہیں کرتے کہ جس نے انہیں پیدا کیا۔ یہی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھائی ہے۔ تو یہ صحیح رائے ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بتوں کی حقیقت واضح کی تھی، وہ جو بت نیک لوگوں کے بنائے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے باقاعدہ دلائل سے ثابت کیا کہ تمہارے بت نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں، نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو یہ ٹوٹنے سے، نقصان سے بچا سکتے ہیں، تو جب یہ سب کام نہیں کر سکتے تو تم انہیں کیوں پوجتے ہو۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو اس انداز سے سمجھایا، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو قوم چاند سورج ستاروں کی عبادت کرتی تھی ان کو اس انداز سے سمجھایا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی ذاتی یہ ارتقاء نہیں ہے کہ وہ شرک سے توحید کی طرف آئے، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ ایک مکالمہ ہے اور اپنی قوم کو ایک واعظ ہے۔ اور اس کے دلائل ہیں، جیسے اگلی آیات سے پتہ لگتا ہے، میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ تو یہی صحیح بات ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا ارتقاء نہیں ہے کہ آپ شرک سے توحید کی طرف آئے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اور کبھی بھی مشرک نہیں ہوئے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے تو وہاں ابراہیم حنیفہ ولم یکن من المشرکین، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفہ ولم یکن من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے یا ایک امام تھے، قانتا للہ حنیفہ، اللہ کے فرما بردار تھے، اور اللہ کے ساتھ وہ صرف ایک اللہ والے تھے۔ ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے، کبھی بھی انہوں نے شرک نہیں کیا، نہ بچپن میں نہ بڑے ہو کر۔ وہ تو سب سے بڑے توحید کے علم بردار تھے، وہ تو سب سے بڑا توحید کا استعارہ تھے، اور یہی ملت ابراہیمی ہے، توحید اور شرک کا رد اور شرک سے بیزاری کا اظہار۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں نے بھی کیا، اور اسی چیز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے پیروکاروں کو اسی چیز میں ہمارے لیے اسوہ بنایا گیا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان میں اسوہ حسنہ ہے۔ اسی جو توحید کا تصور، بہترین تصور تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل سے ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو رب نہیں سمجھا، بلکہ وہ اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب ستاروں کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، بڑے روشن ستارے کو، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے تمہارے مطابق، تمہارے گمان کے مطابق یہ میرا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا کہنے لگے یہ رب کیسے ہو سکتا ہے، تمہاری بات کتنی غلط ہے۔ پھر جب چاند کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے تمہارے گمان کے مطابق۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے یہ رب کیسے ہو سکتا ہے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے تو اس گمراہی سے بچنا چاہیے۔ پھر جب سورج کو دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے تمہارے گمان کے مطابق، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، اب انہوں نے اپنی اصل بات کی، سمجھایا اپنی قوم کو۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے قوم کو لاجک کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ اگر وہ نصوص کے دلائل نہ سمجھیں اور نصوص کو ماننے پر تیار نہ ہوں تو ان کو لاجک کے ساتھ، عقل کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہاں یہ ستاروں اور چاند سورج کی عبادت کو لاجک کے ساتھ اور عقلی دلائل کے ساتھ رد کیا، اسی طرح وہاں دوسرا واقعہ جو سورہ انبیاء میں اور سورہ صافات میں موجود ہے، وہاں انہوں نے بتوں کی بے وقتی کو، اور نہ وہ اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع نقصان دے سکتے ہیں، تو وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں، تو وہاں اس کو انہوں نے لاجک کے ساتھ اور عقلی دلائل سے ثابت کیا۔ تو یہاں سورج چاند ستارے کی جو عبادت ہے اس کو رد کیا لاجک کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گویا کہ اپنی قوم کے ساتھ ایک مکالمہ ہے، اور قرآن کریم کی اگلی آیات جو ہیں وہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اگلی آیات سے کیسے ثابت ہوتا ہے میں بتاتا ہوں ابھی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے رخ کر لیا ہے اپنے چہرے کا، للذی اس ذات کے لیے، فطر السماوات والارض حنیفا جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، حنیفا یک طرفہ ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم نے ببانگ دہل کہا کہ اے میری قوم، یہ دیکھو ثابت ہو گیا کہ سورج چاند ستارے یہ رب نہیں ہو سکتے، اور دیکھو میں بھی مشرک نہیں ہوں، میں پکا موحد ہوں، اور میں نے اپنے چہرے کو اپنا رخ کر لیا ہے اپنے چہرے کا اس ذات کی طرف جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جو ان ستاروں کو پیدا کرنے والا ہے، جو زمین و آسمان کے ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ میں نے اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے، میں یک طرفہ طور پر صرف اس کی عبادت کرتا ہوں، میرا اسی سے صرف تعلق ہے عبادت کا، میرا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے اس قسم کا، میں مشرک نہیں۔ انی وجہت وجہیہ، بے شک میں نے رخ کر لیا ہے اپنے چہرے کا۔ یہاں چہرہ استعمال ہوا ہے، چہرہ ایک عضو ہے انسان کا، اور یہ سب سے عظیم عظمت والا عضو ہے چہرہ، اور جز بول کر، ایک عظیم عضو بول کر، بڑا عضو بول کر پوری شخصیت مراد لی جاتی ہے، تو یہاں چہرہ بول کر پوری شخصیت مراد لی ہے۔ یعنی مراد یہ نہیں کہ صرف میرا چہرہ اللہ کی طرف ہے، باقی میرے اعضاء وہ اللہ کے لیے نہیں ہیں، وہ اللہ کے لیے عبادت نہیں کرتے، بس میرا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، نہیں، مراد یہ ہے کہ میں نے رخ کر لیا ہے اپنے چہرے کا، یہ چہرہ بول کر پوری شخصیت مراد لی ہے۔ جس طرح کئی دفعہ سر بول کر پوری شخصیت مراد دی جاتی ہے، عدد رؤوس کہا جاتا ہے۔ عدد رؤوس کا لفظی مطلب ہے سروں کی تعداد، مراد اس سے لوگ ہوتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں۔ جس طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ یہ 5 پھل ہیں، 5 سیب ہیں، تو یہ 5 لوگ ہیں، پر ہیڈ ایک ایک دے دو، یا 10 سیب ہیں تو پر ہیڈ 2 دے دو۔ پر ہیڈ کا کیا مطلب ہے؟ ہیڈ یعنی سر بول کر پوری شخصیت مراد دی جاتی ہے، جز بول کر ایک بڑا ایسا عضو کہ جو ایک اہمیت والا عضو ہے وہ بول کر بعض دفعہ کل مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں چہرہ بول کر پوری شخصیت مراد دی جاتی ہے۔ جس طرح غلام کی بات ہوتی ہے تو غلام کو عربی میں رقبہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ رقبہ کا مطلب گردن ہے، چونکہ غلام کی گردن اپنے آقا کے سامنے جھکی ہوتی ہے، وہ اپنے آقا کے سامنے تابع ہوتا ہے، وہ اس کی خدمت کرتا ہے، تو غلام کو رقبہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ رقبہ گردن کو کہتے ہیں۔ تو یہاں وجہ بول کر پورا انسان مراد لیا ہے، مراد یہ پوری شخصیت مراد ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ میری پوری شخصیت، میرے پورے اعضاء، میرا پورا جسم، میری زندگی، میری موت، میری عبادت، میری نماز، میری ہر چیز
میرا پورا جسم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کی طرف رخ کیے ہوئے ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میری نماز، میری عبادت، میری قربانی اور میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی معنی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا چہرہ، میرا پورا جسم، وہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یک طرفہ طور پر، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، جھگڑا کیا ان سے ان کی قوم نے۔ یہ ہے وہ جھگڑا، یہ پیچھے بھی اصل میں یہ جھگڑا چل رہا ہے، یہ بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دلائل سمجھا رہے ہیں، وہ مان نہیں رہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتوں کی حقیقت سمجھائی تھی، وہ مانے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو، قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم۔ بتوں کے واقعے کے بعد سورہ انبیاء میں موجود ہے، جب انہیں جواب نہیں آیا تو وہ کہنے لگے کہ اس کو جلا دو، اپنے بتوں کی مدد کرو۔ تو یہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ کیا، نصیحت کی عقلی دلائل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، تو جھگڑا کرنا شروع کر دیا انہوں نے، بات نہ مانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جھگڑا کیا ان سے ان کی قوم نے۔ قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، وقد ہدان، اور تحقیق وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے، وقد اور تحقیق ہدایت دے چکا ہے وہ نی مجھے۔ یہ جو نون ہے، نون زیر نی، اس کے آگے یا تھی، وہ گری ہوئی ہے، تو یہ نون کی زیر بتا رہی ہے کہ اس کے آگے یا تھی، اصل عبارت ہے وقد ہدانی، تو یا گری ہوئی ہے۔ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ یہ سورج چاند ستارے بھی معبود ہیں، تو تم مجھ سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ دلائل سے میں تمہیں بات سمجھا رہا ہوں، اللہ نے مجھے توحید کی ہدایت دی ہے، تو تم مجھ سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تم مجھے کیوں شرک کی طرف لے جانا چاہتے ہو؟ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، اور نہیں میں ڈرتا ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ، الا ان يشاء ربي شيئا، مگر یہ کہ چاہے میرا رب کچھ۔ یعنی یہ وہی بات جو اکثر مشرکین موحدین کو ڈراتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تم نے ہمارے بابوں کو، ہمارے پیروں کو، ہمارے بزرگوں کو نہ مانا تو ہمارے بزرگ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، تم بیمار ہو جاؤ گے، وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ جس طرح آج بھی اللہ معاف کرے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں ہمارے بزرگوں کو اگر آپ نے نہ مانا، فلاں بڑے کرنی والے ہیں، فلاں بڑے حاجت روا مشکل کشاں ہیں، اگر ان کو نہ مانا تو بڑا نقصان ہوگا، بڑا نقصان ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کے قوم والے یہی کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے بیچارے، یا ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعوت دیتے اپنی قوم کو تو قوم والے ڈراتے اپنے معبودوں سے کہ جی آپ کا نقصان ہو جائے گا، بیمار ہو جائیں گے، آپ کو وہ ہلاک کر دیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نہیں ڈرتا، جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ، میں ان سے نہیں ڈرتا، وہ میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں مار دیں، وہ مجھے بیمار کرنا چاہتے ہیں، وہ میری ہاتھ بازو توڑنا چاہتے ہیں، مجھے جو نقصان میرا کرنا چاہتے ہیں کر لیں، وہ میں ان سے نہیں ڈرتا۔ الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ چاہے میرا رب کچھ، ہاں اگر میرا رب چاہے گا تو مجھے نقصان ہو سکتا ہے، ورنہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو تم تمام مل کر، اور نہ تمہارے سب معبود مل کر مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ کا حکم ہو تو پھر اللہ کا حکم تو پھر وہ نافذ ہوتا ہے، اگر اللہ چاہے پھر ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ وسع ربی کل شیء علما، وسعت میں لے رکھا ہے میرے رب نے ہر شے کو علم کے ساتھ۔ میرا رب تو ہر بات کو جانتے ہیں، ہر بات کو جانتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، وہ جو چاہے کرے۔ وہ اگر نقصان پہنچانا چاہے پوری دنیا مل کر اس نقصان کو ٹال نہیں سکتی، لیکن اگر وہ مجھے بچانا چاہے تو تم اور تمہارے معبود مل کر بھی مجھے کچھ نہیں کر سکتے، میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ افلا تتذکرون، کیا پس نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور کیسے میں خوف کھاؤں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اور نہیں تم ڈرتے کہ تم شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ انہیں
کہ نہیں اتاری ساتھ ان کے اللہ نے تمہارے اوپر کوئی دلیل. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، کیسے میں ڈروں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو، یعنی اللہ کا، یعنی تمہارے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے کیسے ڈروں، یعنی تمہارے معبودوں سے میں کیسے ڈروں. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے شریک بنا رکھا ہے اللہ کے ساتھ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، ان چیزوں کو نہیں اتاری اللہ نے ساتھ اس کے تمہارے اوپر کوئی دلیل. کیا زبردست دلیل ہے، کیا زبردست عقلی بات ہے، ذرا غور کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم مجھے اپنے معبودوں سے ڈراتے ہو کہ تمہارے معبود اگر میں کہوں یہ معبود نہیں ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ میرے معبود نہیں ہیں، یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتے، تم مجھے ڈراتے ہو کہ اگر میں نے تمہارے بتوں کی مخالفت کی تو تمہارے بت، تمہارے معبود مجھے ابراہیم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے معبودوں سے جن کو تم شریک بناتے ہو کیسے ڈروں، حالانکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس اللہ کے ساتھ تم نے معبود بنا رکھے ہیں، ایسے معبود بنا رکھے ہیں جن پر کوئی دلیل بھی اللہ نے نہیں اتاری. یعنی میرے رب اللہ کے ساتھ تم شریک بناتے ہو، تم اللہ کے ساتھ شریک بنا کر اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے. تو جب تم اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے جو واقعی ہی سب کچھ کر سکتا ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے، جو غصے میں آ جائے تو کوئی اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتا، تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے بھی، اللہ کی سری نافرمانی کر کے تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تو میں تمہارے باطل معبودوں سے میں خوف کھا لوں، میں ڈر جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا توکل ہے اللہ پر، کیا ایمان ہے اللہ رب العالمین پر، اور کیا بیزاری کا اعلان ہے بتوں سے، باطل معبودوں سے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں پس کون سا دونوں گروہوں میں سے زیادہ حقدار ہے امن کا؟ کون سے دونوں گروہوں میں سے؟ جن دو گروہوں کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقابل کیا، کمپیریزن کیا کہ مشرک جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتا، لیکن مشرک موحد کو ڈراتا ہے اپنے باطل معبودوں سے کہ تم چونکہ ہمارے باطل معبودوں کو نہیں مان رہے تو ہمارے باطل معبود تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ مشرک موحد کو یہ وعید سناتا ہے، یہ ڈراتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم مشرک مجھے اپنے باطل معبودوں سے ڈراتے ہو، اور تم مشرک ہو، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے ساتھ شرک کر کے تم اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اللہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. تو اب بتاؤ کہ مشرک جو ہے وہ یا موحد، ان دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ زیادہ حقدار ہے امن کا؟ کون محفوظ ہوگا دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے غضب سے؟ ان دونوں گروہوں میں سے امن کا حقدار کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو ذرا مجھے بتاؤ. بہت زبردست دلیل ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے نہیں خلط ملط کیا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ. اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے دنیا اور آخرت میں. وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ اللہ کا جواب ہے، یہ اللہ کی تائید ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کے جواب میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش کی کہ مشرک موحد کو، مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو موحد تھے، مشرک مجھے اپنے باطل معبودوں سے ڈراتے ہیں، حالانکہ مشرکوں کو ڈرنا چاہیے اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے. جب مشرک نہیں ڈرتا تو میں موحد، جب مشرک اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ کی نافرمانی کر کے، اور اللہ سے تو ڈرنا چاہیے، تو میں موحد تمہارے باطل معبودوں سے کیسے ڈروں؟ ان دونوں گروہوں میں سے، مشرک اور موحد میں سے کون امن کا حقدار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. واضح سی بات ہے کہ اس کا جواب مشرکین نے تو غلط ہی دیا. مشرکین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت انہوں نے نہیں مانی، تو پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تائید کی. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آپ کی دلیل بالکل زبردست ہے، بہترین آپ کی دلیل ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. ظلم سے مراد اصل میں ہر اللہ کی نافرمانی، چھوٹی ہو یا بڑی، وہ ظلم ہے. ظلم کا مطلب ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کی اصل جگہ پر نہ رکھنا. کوئی بھی ایسا معاملہ جو صحیح نہ ہو وہ ظلم ہے.
چھوٹا گناہ بھی ظلم ہے، بڑا گناہ بھی ظلم ہے، شرک بھی ظلم ہے، شرک تو ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تائید کی، اور اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو یعنی شرک کو نہیں ملایا، جو موحد تھے، مشرک نہیں تھے، اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے۔ ابراہیم کی بات بالکل صحیح ہے علیہ السلام، وہم مہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مشرک لوگ تو دنیا میں بھی گمراہ ہیں اور آخرت میں بھی گمراہ ہیں۔ مشرکین جو سہارا رکھتے ہیں اللہ کے علاوہ اپنے معبودوں پر، اس سہارے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان معبودوں پر سہارا رکھتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی وہ گھر بنا کر اس گھر پر سہارا رکھے، حالانکہ مکڑی کا گھر وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، سب سے ہلکا گھر، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش کے لوگ جانیں۔ تو جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں پر بھروسہ رکھتے ہیں، اوروں کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، وہ ایسے جیسے کہ وہ مکڑی کے گھروں میں پناہ لیے بیٹھے ہیں، اس سے کمزور گھر کون سا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ نے تائید کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ صحابہ کرام جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام کو شروع میں اس آیت کریمہ کی سمجھ نہ آئی۔ صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے انہوں نے سمجھا جیسے ظلم سے مراد کوئی بھی غلطی ہے، کوئی بھی چھوٹا موٹا گناہ ہے۔ تو جب یہ آیت اتری کہ جو بھی ایمان لائے اور کوئی ظلم نہ کرے، ایمان کے ساتھ ظلم کو خلط ملط نہ کرے، تو یہ لوگ امن میں ہوں گے اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، کون ہے جس سے ظلم نہیں ہوتا، جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ تو کیا جس سے بھی ایمان کے بعد کوئی بھی غلطی ہو گئی تو کیا وہ پھر امن میں نہیں ہوگا، قیامت کے دن ہدایت یافتہ نہیں ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم نے وہ سورہ لقمان کی آیت نہیں پڑھی، تم نے لقمان حکیم کی بات نہیں سنی، جنہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری دلیل تھی، یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے برخلاف دی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل تھی، جس کا پیچھے ذکر ہوا کہ تم مجھے اپنے معبودوں سے ڈراتے ہو، میں تمہارے معبودوں سے کیسے ڈروں حالانکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، جو واقعی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، نقصان دینے پر قادر ہے۔ تمہارے باطل معبود تو نقصان دینے پر قادر نہیں ہے، نفع نقصان پر قادر نہیں ہے، میں ان سے کیسے ڈروں؟ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی ان کی قوم کے خلاف، یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سجھائی تھی، یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈالی تھی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، بہت جاننے والا ہے۔ تو دیکھیے بار بار حجت کا اور جھگڑے کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ وہی جھگڑا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی قوم کا ہوا ستاروں اور چاند اور سورج کی عبادت کے بارے میں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی ذاتی واقعہ نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے ستاروں اور چاند اور سورج کو رب سمجھا اور پھر آہستہ آہستہ وہ غور و فکر کر کے اللہ کی توحید تک پہنچے، نہیں، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مکالمہ ہے، اور وہ اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے وہ یہ بات کر رہے تھے، اور قوم کے گمان کے مطابق بات کر رہے تھے کہ یہ میرا رب ہے تمہارے گمان کے مطابق، جیسے تم کہتے ہو چلو وقتی طور پر اگر فرض کر لیں کہ یہ رب ہے، تو پھر وہ ساتھ ساتھ عقلی طور پر اس کے رب ہونے کی تردید کرتے جا رہے تھے۔ تو یہ دلائل ہیں جو اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو شرک کے خلاف دیے، توحید کے حق میں دیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلائل، عقلی دلائل، لاجیکل دلائل، وہ اپنی قوم کے سامنے پیش کیے اور اپنی قوم پر دلائل کے ذریعے پوری طرح حاوی ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی۔ وقت ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔